بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 رمضان المبارک آخری جمعہ کے دن جس گھر میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھ لی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے، اس گھر کے کونے سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر میں غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری جمعے کے دن جس دن مانگنے والی کی نہ تو شکلیں دیکھی جاتی ہیں نہ اعمال دیکھے جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی محتاجیاں ہیں، میرے رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ اس لیے آج 25 رمضان المبارک آخری جمعے کے دن اگر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی ذات کو آپ راضی کر لیتے ہیں، پھر غیب سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، غیبی مدد ملتی ہے، کیونکہ یہ غیبی دولت کے مناظر ہر بندہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ آج 25 رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، یہ خاص عمل آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں۔ آج کا یہ خاص عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ رب کریم سے اگر پہاڑ جتنے خزانے بھی آپ مانگیں گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے، پہاڑ جتنے خزانے بھی مل جائیں گے۔ ماہ رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹتے ہوئے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے اور آج 25 رمضان المبارک ہے۔ یہ دن نصیب والے کو ملتا ہے اور آج کا یہ عمل بھی صرف ان لوگوں کو کرنے کی توفیق ملتی ہے جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں، راضی ہونا چاہتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، ویڈیو جب بھی آپ کے پاس آئے تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا، اچھے طریقے سے عمل کا طریقہ سمجھنا، پھر آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جس کو جہاں جیسے وقت مل جائے یا وظیفہ لازمی کر لے، اور یہ وظیفہ ایک دن کا وظیفہ ہے، آپ چاہے کہیں بھی ہوں اس وظیفے کو کر لیں اور آپ اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو کریں۔ اور یہ ایک خاص وظیفہ ہے اور ابھی وقت ہے، موقع ہے۔ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، مغفرت کا عصرہ گزر چکا ہے، جہنم سے نجات کا عصرہ جاری ہے۔ آج 25 رمضان المبارک جمعہ کے دن آپ لوگوں نے آج کے دن غفلت نہیں کرنی اور آپ کو یہ وظیفہ کر کے اب خود اپنے مقدر کے ستارے کو چمکتے ہوئے آپ کو خود دیکھنا ہے کہ کتنا مجرب اور پاورفل یہ وظیفہ ہے۔ اور چلتے ہیں ہم لوگ وظیفے کی طرف۔ اس سے پہلے کہ آپ وظیفہ اسٹارٹ کریں، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجیں۔ اول آخر آپ کو وظیفہ پڑھنے کے ٹائم اول آخر آپ کو 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، لیکن بہتر ہے آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو اپنی مقصد کی نیت کرنی ہے، اور مقصد کی نیت مقصد آپ کی کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو اپنا گھر لینے کے لیے نیت کر لیں، یا پھر آپ کو اچھی شادی کے لیے، من پسند نوکری کے لیے، آپ کی کوئی بھی آپ کی حاجت ہو، کوئی بھی ناممکن حاجت ہو، اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے بسم اللہ کر کے آپ کو وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور آپ کو رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو ایسا محسوس کرنا ہے کہ آپ رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ وظیفے پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ بھی آپ لوگ اپنے تصور میں یہ سوچ کے آپ پڑھیں اور اللہ پہ یقین اور توکل کے ساتھ آپ پڑھیں، اور پورا توجہ اور دھیان آپ اللہ کی طرف لگا کے پڑھیں، اور کسی سے بات نہیں کرنی ہے، تنہا ہو کر بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور ایک کونے میں بیٹھ کے آپ پڑھیں، اور اپنا دھیان نہ موبائل میں رہے، نہ کہ مطلب کہ اگل بغل کے لوگوں کی طرف رہے، ایک دم توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے۔ اور آپ لوگوں نے پہلے نمبر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ۔ ان کلمات کو اگر کوئی بندہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کا تصور کرتے ہوئے پڑھتا ہے، تو جب وہ بندہ اللہ پاک سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے رب کریم سے آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے گا۔ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم کو 11 بار پڑھنا ہے، اور گناہوں کی سچی توبہ اپنے دل میں یہ سوچ کے کرنا ہے، سوچ کے کہ میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر رہی ہوں، اور اس کے بعد آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دوسرا وظیفہ جو پڑھنا ہے، جس سے کامیابی آپ کے مقدر چومیں گی۔ اگر
آپ کو اپنے ہر مقصد میں کامیابی چاہیے تو اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا نیت کا تصور کر کے اور آپ کو دوسرا جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ آپ کو کرنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ اور یہ وہ کلمات ہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے رب العالمین کی ذات راضی ہو جاتی ہے، اور جب رب کی ذات کسی بندے سے راضی ہو جاتی ہے تو پھر رب کے راز کسی بندے سے راضی ہو جاتی ہے، اس بندے کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، وہ بندہ خوش قسمت ہو جاتا ہے، اس بندے کا دنیا بھی بن جاتا ہے، آخرت بھی بن جاتا ہے۔ اور آج 25 روزہ ہے، جمعہ کا دن ہے، الوداع کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور میں کہوں گی آپ یہ وظیفہ آج کر کے دیکھیں، خزانے لوٹنے کا آج دن ہے۔ تو پھر آپ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو صرف اور صرف 71 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ کو 71 بار آپ لوگ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے تیسرا جو سورت پڑھنی ہے وہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور اس سورت کو دولت کا سورت کہا جاتا ہے، اور اس سورت کو پڑھ کر آپ لوگ آج احد پہاڑ کے برابر بھی سونا مانگو گے تو اللہ پاک کی ذات دینے پر قادر ہے۔ آج اپنی اس خواہش کا آپ لوگوں نے اللہ پاک سے اظہار کرنا ہے، جو آپ کی ناممکن خواہش لگتی ہے۔ انشاءاللہ آج کے دن آپ کی تمام ناممکن حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ سچے دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ لوگوں نے اللہ کے بارگاہ میں اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سورہ کوثر آپ کو پڑھنا کتنی بار ہے؟ سورہ کوثر آپ کو پڑھنا ہے 41 بار۔ 41 بار آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور جب آپ سورہ کوثر پڑھ لیں تو جو شروع میں آپ نے درود شریف 3 بار پڑھا ہے، وہی لاسٹ میں درود شریف آپ پڑھ کے، اور پھر وہیں اسی جگہ آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر ناممکن حاجات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ اس طرح رکھیں جیسے کوئی دوست سے اپنی باتیں بتاتا ہے، ہمدرد سے اپنی باتیں بتاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کی ہر بات کھول کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر بات پہلے بتائیں، اس کے بعد مانگنا شروع کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے آپ جب کہیں گے اللہ میری یہ پرابلم ہے، ایسے ہوا تو یہ ہوا، اس کے بعد جب آپ مانگیں گے نا تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک لگن آتی ہے، ایک الگ سی تڑپ آتی ہے۔ سب بات اللہ تعالیٰ سے اپنی اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، پھر بھی آپ اللہ سے ایک دوست اللہ کو بنا کے اور اللہ سے بات کریں، اپنی ہر پریشانی بتا دیں، اس کے بعد اللہ سے مانگیں۔ آپ خود دیکھیں گے آپ کے اندر اتنی تڑپ آئے گی، اس طرح سے آپ کے اندر لگن آئے گی، جذبہ آئے گا نا کہ آپ کے آنسو گرتے جائیں گے، اور آپ اللہ سے مانگتے چلے جائیں گے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو جان رہا ہے، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ تو قادر ہے۔ اللہ تو سمندر کے جو تہہ میں آخری تہہ میں کیڑے ہوتے ہیں نا، وہ تو اس کا بھی خیال رکھتا ہے، تو اسے بھی روزی دیتا ہے۔ تو پہاڑ کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں نا تہہ میں، اس سے بھی تو اس کا بھی خیال رکھتا ہے، اسے بھی روزی دیتا ہے۔ پھر میں تو اشرف المخلوقات ہوں اللہ، پھر میرے بارے میں سوچ اللہ، مجھے پتہ ہے تو میرے بارے میں سوچتا ہے، میرے بارے میں مجھے دیکھتا ہے، میرا سنتا ہے۔ اللہ میں گناہگار ہوں، میرے گناہیں میری دعاؤں میں ارچن آ رہی ہیں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری غلطیوں کو معاف کر دے، میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تو اپنے رحمت سے ہمیں معاف کر دے، ہماری دعاؤں کو سن لے۔ یا اللہ تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، تو اسباب پیدا کرنے والا ہے، تو معجزے کرنے والا ہے۔ اللہ تو پلک جھپکنے سے پہلے ہر چیز بہتر کرنے والا ہے۔ اللہ جو بھی آپ کی مشکلات ہے، اس مشکلات کو کے لیے دعا مانگے کہ اللہ آپ میری من پسند شادی کرا دیں، میرے من پسند رشتے لگا دیں۔ یا اللہ میری من پسند نوکری، میرے من پسند گھر، اولاد، گھر میں رزق کی تنگی ہے تو رزق کی فراوانی کے لیے جو بھی ہے، آپ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیں، اللہ دیتا ہے اللہ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ کسی کے در پہ جائیں گے، ایک بار کوئی دے دیا، دوبارہ سکن آ جاتا ہے چہرے پہ، دروازہ بند کر دیتے، بہانے سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتنا رب العالمین، اتنا رحیم ہے، غفور الرحیم ہے کہ آپ ان سے مانگیں گے نا تو خوش ہوتا ہے اور دیتا ہے۔ اللہ کی طرف آپ ایک قدم بڑھائیں، اللہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ اور کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا تبھی قبول ہوتی ہے جب ہم اور آپ نماز کی پابندی کریں گے، صدقہ دیں گے، کیونکہ صدقہ ہر بلا کو روکتی ہے، ہر صدقہ
70 آفات سے بچاتی ہے۔ اور استغفار کا ورد کریں۔ آپ استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا سب سے چھوٹا استغفراللہ استغفراللہ۔ یہ نہیں کہ آپ ایک تسبیح لے کے بیٹھ جائیں پڑھیں، بیٹھ جائیں پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت بہتر چیز ہے، بہت خوش قسمتی ہے، لیکن آپ کے پاس اگر آپ بزی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہے تو آپ من میں ایسے پڑھتے رہیں، آپ کھانا بنا رہی ہیں، آفس میں ہیں، بچوں کو دیکھ بھال کر رہی ہیں، کوئی بھی گھر کا کام کر رہی ہیں، استغفراللہ استغفراللہ منہ میں کریں۔ شروع میں آپ کو عادت بنانی پڑے گی، پھر آپ کے منہ سے خود بخود نکلے گا، آپ خود اس کا بینیفٹ دیکھیں گے کہ آپ کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی، آپ کے وظائف قبول ہونے لگیں گے، آپ کے دل میں جو بھی خیال آئیں گے سب پورے ہوتے ہیں۔ استغفار بہت بڑا، بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ استغفار کا ورد کریں، کیونکہ ہم لوگ جانے انجانے میں بہت گناہ کرتے ہیں، جس سے ہمارے وظیفے نہیں قبول ہوتے، ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کے نہیں قبول ہوتے، بہت سے لوگوں کی یہ دقت ہوتی ہیں، بہت سے لوگوں کی یہ پرابلم ہوتی ہیں، تو یہ اس پر دھیان دیں، نظر ثانی کریں کہ کیا وجہ ہے کہ دعا نہیں قبول ہو رہی، کیا وجہ ہے کہ وظائف نہیں قبول ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ سے کہاں گناہ ہو رہی ہے، آپ سے کیا غلطی ہو رہی ہے، کیا بات آپ کی اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزر رہی ہے، کیونکہ کوئی وظائف، کوئی دعا غلط نہیں ہوتے۔ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ اگر دنیا کی سب سے پاورفل کوئی کتاب ہے، کوئی چیز ہے، تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کتاب ہے۔ ہمیں دعاؤں سے یقین نہیں اٹھانا چاہیے، ہمیں دعا پہ یقین رکھنا چاہیے، اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے۔ اگر کہیں غلطی ہے تو ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہمیں اسے سدھار کرنی ہے۔ ہمیں پہلے وضو بنانا ہے، وضو کے ساتھ ہمیں یہ وظیفہ کرنا ہے، نماز کی پابندی کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرنے کے لیے بہت سے رول ریگولیشن رہتے ہیں، یہ نہیں کہ آج نماز پڑھا اور ترنت وہ کر دیا، آپ کو پابندی بنانی پڑے گی، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے ہمارے اوپر۔ جیسے کھانا فرض ہے، پانی ہم بنا پانی کے نہیں رہ سکتے، بنا کھائے نہیں رہ سکتے، بنا سوئے نہیں رہ سکتے، اسی طرح نماز ہمارے لیے فرض ہے۔ نماز بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کا